السلام علیکم جی۔ آج مختلف کام تھے جس کی وجہ سے کافی بزی رہا، تو ولاگ کرنا ضروری اس لیے تھا کہ کچھ تھوڑی سی معلومات، یعنی کہ اسٹڈی اگین وہی ہے، بالکل وہی ہے۔ اچھا، یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ میں جو بھی بات کرتا ہوں نا، وہ جو بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کے بیہائنڈ دا اسکرین جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کرتا ہوں، کیونکہ میری جو جو انفارمیشن ہے نا وہ ہے ہی اس طرح کی۔ اس کو تبصرہ کہہ سکتے ہیں، اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے آئیڈیاز ہوتے ہیں، کچھ معلومات لے کے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ میں اس میں اپنی رائے بھی جو ہے نا ڈال دیتا ہوں۔ اچھا، اس وقت جو پاکستان کے اندر جو جنگ چل رہی ہے نا، یا جو لڑائی ہے یا جو رسہ کشی ہے اس کو آپ کہہ لیں، یا اس علاقے، اس خطے کے اندر جو رسہ کشی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ ایک پاکستان کے اندر جو طاقتور حصہ ہے جو کہ بہت سارا کلیم کرتا ہے، جس کے اوپر میں اکثر بات کرتا ہوں اور ہم سب کرتے ہیں، ان کی مداخلت کی وجہ سے آج اس حال کو ہم سب لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کو ایک پاکستان چاہیے جو کہ ان کی ضروریات کا، اور دوسرا ایک پاکستان ہے جس کا تصور بہت سارے لوگوں کے دماغ میں ہے۔ خوشحال ہونا چاہیے، سنگاپور جیسا ہونا چاہیے، سوئٹزرلینڈ جیسا ہونا چاہیے۔ سوئٹزرلینڈ اور پاکستان بہت یعنی کہ اس جگہوں پہ ایک جیسا ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ پاکستان بہت زیادہ ایج رکھتا ہے، یعنی کہ اس خصوصیات رکھتا ہے سوئٹزرلینڈ سے بھی آگے جانے کی۔ صرف یہاں پہ پاکستان کے اندر ایک قیادت کی ضرورت ہے، یعنی کہ ڈیموکریسی کی کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے۔ قیادت بھی موجود ہے پاکستان کے اندر، صلاحیت والے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن اتنا ہی بڑا جٹ جپا بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اتنا ہی طاقتور جو انسان ہے، ایک گورے کا چھوڑا ہوا نظام اور پورا اس کا کلٹ نظر آتا ہے کہ جو کبھی بھی جو انسان ہے ڈیموکریسی کو چلنے ہی نہیں دیتا، اور سب سے زیادہ وہ خود ہی بنتے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ کیا اب اس ساری صورتحال کے بعد نواز شریف کا خوشحال پاکستان بنے گا، جس میں ایک عام آدمی کو، بھلے وہ امیر ہے یا غریب ہے یا متوسط طبقے کا ہے، جیسا بھی ہے ایک جیسا ہی ہوتا ہے؟ امیر کا کوئی قصوروار نہیں ہوتا، یا امیر کوئی ظالم نہیں ہوتا۔ ورنہ تو اگر آپ غور سے دیکھیں نا، تو غریب کا جتنا بڑا دشمن ہوتا ہے شاید ہی کوئی ہو۔ شیطان ابلیس بھی اتنا بڑا دشمن نہیں ہوتا جتنا غریب کا بھائی غریب ہوتا ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں، انصاف کی بات کریں تو امیر آدمی پھر بھی غریب کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ اپنے خاندان میں دیکھیں نا، امیر آدمی بہت مدد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن غریب کی جس طریقے سے ٹانگیں کھینچ رہا ہوتا ہے یا اس کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، ٹانگیں کھینچنا سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی صلاحیتوں کو بند کرنا، اس کو کھل کے کام نہ کرنے دینا، اپنے مشورے جو ہے نا گھسا کے رکھنا، تو یہ سب سے بڑی ضلالت ہوتی ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ غریب آدمی خود بھی اپنی غربت کا ذمہ دار ہوتا ہے اور دوسروں کے بھی غربت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک بات بیچ میں آ گئی۔ میاں محمد نواز شریف اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، اور آنے والا وقت بھی انشاءاللہ ہمیں نظر آئے گا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ترقی خوشحالی ہوگی نا پاکستان کی عوام کے لیے ہوگی، اور جتنے پروجیکٹس ہوں گے وہ تمام پاکستان کی عوام کے لیے ہوں گے۔ سول سپریمیسی ہوگی اور اس کے اوپر وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ لیکن اس وقت میں پاکستان اتنا ڈوب چکا ہوا ہے انہی کی وجہ سے، ڈاکٹرائن کی وجہ سے، یا ان سے پہلے کے تجربات کی وجہ سے، یا اس الیکشن چوری اور اس کے بعد یہ جو ابھی بندیال سریل نظر آ رہی ہے نا ٹی وی پہ چلتی ہوئی، اس کی وجہ سے کہ پاکستان کو بریدنگ سچویشن میں لے آئیں، تو اس کے بعد کوئی بات ہو سکتی ہے۔ ایک بات تو یہ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام مل گیا، تو ایک بریدنگ کی صورتحال مل گئی ہے، یعنی کہ سانس چلتا رہے، نفس چلتی رہے تو زندگی بچنے کے چانسز ہیں۔ اگر بندہ ہی مر گیا تو پھر کیا کریں گے؟ کون سا آپریشن، کون سی دوائی، کون سی انجیکشن؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا، مر گیا تو مر گیا پھر۔ تو یہ سی صورتحال ہے، اس میں نواز شریف اور ان کی ٹیم پوری کمپرومائز کر رہی ہے۔ لیکن جو جنگ ہے نا، دیکھیں وہ وہی ہے کہ آنے والے یعنی کہ سیٹ اپ کے لیے نا، ایک انہی کی ٹیم کا حصہ وہ یہ کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، بھائی کی دعائیں چاہیے، بھائی کی کوششیں چاہیے، اور میں جو انسان سنبھال لوں گا، شبانہ روز خدمت کروں گا، اور بس میں کافی ہوں یہاں۔ اور آئی ایم ایف کا پروگرام لینے سے لے کے یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یوں بھاگے ہوئے گئے، اس کو کہا، اس کو بلا لیا کونے میں،
ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ کون سے پتہ نہیں خواب و خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں. اور بڑے بڑے ہمارے مفکر اور جن کی باتیں میں سنتا ہوں ان کی سن کے یار عقل دنگ رہ گئی. یہ اس طریقے سے جذباتی کام ہوتے ہی نہیں ہیں. طے کر لیا جاتا ہے. اگر کوئی آپ کو 500 ٹن وہ خریدنا ہو نا لوہا، تو جو اس کا بیوپاری ہوتا ہے نا وہ طے کر لیتا ہے. اس کو جذبات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ بندہ کتنا مجبور ہے، چل یار دے دوں. وہ تو اور زیادہ مشکوک ہو جاتا ہے کہ ہیں کیوں رو رہا ہے، کیوں زیادہ پریشان ہے، اس کے پیچھے چھولے تو نہیں مک گئے. تو وہ اس طریقے سے سوچتا ہے، اس کو جذبات سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا. آئی ایم ایف کو بھی ایسا ہی ہے. وہ جی وزیر اعظم جی پکڑ کے اس طرف میٹنگ کر لی، اس طرف میٹنگ کر لی. نہیں، ایسا نہیں ہوا. ادھر تھریٹ کھڑی ہوئی تھی پلان بی کی. وہ آپ کو بتائیے خوشحال پاکستان اب ہوگا یا کہ مفلوج، کمزور، سسکتا ہوا، گھسٹتا ہوا خوشحال لوگوں کے لیے پاکستان ہوگا، جن کی خوشحالی اس وقت میں نظر آتی ہے، جن کی خوشحالی میس میں نظر آتی ہے، جن کی خوشحالی ہمیں ان کے پروٹوکولز میں نظر آتی ہے. سیاستدان یا حکومت تو کچھ بھی نہیں ہے. جو یاشی پاکستان میں ان لوگوں نے کوٹی ہوئی ہے جو کہلانے کو ملازم کہلاتے ہیں، فیصلے وہ کرتے ہیں. پھر اوپر سے جناب کو اتنی ساری صورتحال کے اندر بھی بھائی کے سامنے بھائی کو کھڑا کر دیا، یہ سب کچھ نظر آ رہی ہے. یہ ساری بات آ گئی. اب میں آخری بات کرنے لگا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے. بھائی جان اس خطے کے اندر جو جنگ لڑی جا رہی ہے نا، وہ دنیا کے جو چند ایک پہلوان ہیں نا وہ وہاں پہ لڑ رہے ہیں. ایک پہلوان بیٹھے ہوئے تھے، وہ 15 اگست 2021 کو نکل کے اس ٹائم میں سائڈ پہ ہوئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو تگڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی خواہشات یہیں پہ موجود ہیں. وہاں کے جو لوگ ہیں نا ان کی پالیسیز وہ اتنی اچانک سے تبدیل نہیں ہوتی، بڑا طریقہ کار بنایا ہوا ہوتا ہے. ایک دوسری جو اگلے 10 سے 20 سال کے اندر جو دنیا کی سپر پاور ہوگی معاشی طور پہ اس وقت میں بھی ایک نمبر پہ ہے، اس کا نام ہے چائنا. وہ یہاں پہ کھیل کھیل رہا ہے. وہ اس خطے کو خوشحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تگڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ یہاں سے اپنی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ افغانستان پہ توجہ دے رہا ہے، ایسی پاکستان پہ، ایسے ہی ایران پہ. اس کا کوئی زیادتی لگاؤ نہیں ہے. اور جو ایک اور بڑی جو طاقت ہے جو اس وقت میں اپنے آپ کو گرو کر رہی ہے وہ ہے انڈیا. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، ہمارا دشمن ہے، لیکن دنیا کی ایک حقیقت ہے، اس کو مانو. نہیں مانو گے تو وہی حال ہوگا جو نواز شریف کے مخالفین کا ہوتا ہے کہ خود تو یاشی کر لیں اور دوسرے کی ایسی تیسی پھیر دیں. اور یہ جو نا دماغ کا جو فطور ہے اس کو نکالنا ہوگا، دماغی بخار کو نکالنا ہوگا. وہ یہاں پہ ساری سچویشن دیکھ رہا ہے اور اس کا بینیفٹ لینے کے لیے ریڈی بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کر لیا. وہ امریکہ کو مجبور کر رہے ہیں، وہ یورپ کو مجبور کر رہے ہیں، معاشی طاقت اتنی بن گئی. اب اگلی جو نا صورتحال یہ ہے کہ کیا وہ مداخلت کرے گا اس ساری صورتحال کو دیکھ کے، کہ ایک دفعہ پھر اگلے 5 سال کے لیے ٹوٹ بٹوٹ کا جوڑا یہاں پہ بیٹھا ہوا ہو. شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہوں گے کہ میں شبانہ روز خدمت کر رہا ہوں اور میں نے جن کی خدمت کرنی ہے، جن کے سامنے میں بول ہی نہیں سکتا، میں ان کی کر رہا ہوں. اور بھائی کی دعائیں اور پپیاں بڑی ضروری ہیں بھائی کی. تو وہ یہاں تک جو سے نا صورتحال ہے. باقی بھتیجی ہے نا میری، اپنا جہاں مسئلہ ہوتا ہے پہنچ جاتی ہے، جو کمپین کرنا ہوتا ہے کر لیتی ہے. باقی وہ کرا کے آئے بیٹھے، پھر میں نے کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کر دینی ہوتی ہے، وہ اندر ہی بیٹھی رہے. باقی میں حکومت میں اس کو آنے دوں ایسا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں ہوں نا شبانہ روز خدمت کرنے کے لیے. مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. تو پھر جو ہے نا میرے جیسے بندے کو اور زیادہ جو نا سننی پڑتی ہے، تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں. میرا خیال ہے اب مداخلت ہوگی اور وہ مداخلت بہت تکلیف دہ ہوگی. پاکستان کا مستقبل اس میں ہے کہ آنے والے وقت میں جو بھی حکومت ہو جو کہ نظر آ رہی ہے، جو اس بات کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن وہ مینیج ہو کے نہ آئے اور فل پاور میں آئے، 2/3 اکثریت کے ساتھ آئے، پھر تو پاکستان کے اندر بہتری ہے. لیکن جو شہباز شریف صاحب اور جو کچھ لوگ چاہ رہے ہیں نا کہ ہماری جو نا جو بیساکھی ہیں وہ یہ بنے رہیں اور ان کے بغیر جو نا روٹی نہیں ہضم ہوتی، تو بھائی جان اتنا برا حشر ہو جائے گا. شاید کہ وہ مداخلت پھر ایسی ہو کہ ہمیں لگ بتا جائے جو آلریڈی ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں فائنینس کے تو ہم معاملات ٹھیک کر دیں گے، پبلک کے نہیں ٹھیک کریں گے. یہی کیا نا چائنا نے. کیوں کرے؟ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا، ڈیم بناؤ، پل بناؤ، گیس بناؤ، اسکول لو، کالجز بناؤ،
ٹرین اسٹیشنز بناؤ، ٹرین کی پٹریاں بچھواؤ، ہم پیسہ لگاتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، فیلڈز بناؤ یعنی کہ کھیت کھلیان سب کچھ بناؤ، ہم لیتے ہیں، ہم اگوائیں گے، ہم لگائیں گے، ہم بیج بھی دیں گے، ہم سارے نظام بھی کریں گے اور ہم فصل خریدیں گے بھی، اور کیا چاہیے؟ لیکن وہاں پہ موت آئی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ ہے جی صورتحال. میرا خیال ہے پھر مداخلت ہوگی، اور بہت دیر نہیں، یہ الیکشن سے پہلے پہلے نظر آئے گی آپ کو. اور وہ کس طرح کی ہوگی، تو پھر وہ کئیوں کو تھا نا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے. بس اتنی بات کافی ہے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.